بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے ایک مضحکہ خیز بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ غیر منظم اور بے قاعدہ ہے، یعنی باقاعدہ نہیں ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ IAEA کی طرف سے متعدد مرتبہ جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے چھان بین کی گئی اور مطلب جو بھی ان کی لوازمات ہیں یا جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز طے شدہ ہے کسی بھی ایٹمی ملک کے حوالے سے، تو ان تمام امور پر جو ہے وہ انہوں نے تفصیلی تبادلہ خیال کرنے کے بعد پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ ترین قرار دیا تھا۔ ناظرین، یہ اسٹیٹمنٹ جو بائیڈن کی طرف سے اس وقت آیا ہے جب حال ہی میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے جو بائیڈن کی ایک اچھی ملاقاتیں رہیں اور بہت اچھے انداز میں مذاکرات بھی ہوئے، تاہم اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پر انہیں پینٹاگون میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے امریکی وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی اور انتہائی اہم امور پر بات چیت بھی کی گئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ہمراہ ہماری مسلح افواج کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ تو ناظرین، اتنا سب کچھ جب اچھا چل رہا تھا، اس بیچ میں بلاول بھٹو زرداری بھی امریکہ گئے اور انہوں نے بھی امریکہ کا کامیاب جو ہے وہ ایک دورہ کیا۔ تو آخر اس کے بعد اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ جو بائیڈن کو فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب میں اس طرح کا بیان دینا پڑا، اور اب جو بائیڈن کے اس بیان پر وزارت خارجہ میں آج صبح ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی اور اس میں تمام انتہائی اہم اور حساس امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کو دفتر خارجہ طلب کرتے ہوئے انہیں ڈیمارش دیا گیا ہے تاکہ امریکہ جو ہے وہ اس بیان پر اپنا موقف واضح کر سکے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ معاملات کافی دنوں سے چل رہے تھے اور بالخصوص اس وقت سے جب سے اپنا عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، اور عمران خان نے ان معاملات کو لے کر ایک امریکی سیفر کی آڑ میں جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مطلب جان بوجھ کر تعلقات کو اس حد تک بگاڑا اور ایسا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہا سے زیادہ خراب ہو گئے، اور ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولے اور فضائی حدود کے حوالے سے ایبسلوٹلی ناٹ کے جھوٹ بولے اور پتہ نہیں مطلب کس حد تک گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بگاڑنے کی وجوہات تو خیر ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، تاہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ایک فرم ہے فینٹن، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا۔ ظاہری طور پہ تو یہ بتایا گیا کہ یہ لابنگ فرم ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ فرم تھی جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو مشکوک نظریے سے دیکھ رہی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی چھان بین اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، اور عمران خان نے اس فینٹن کمپنی کو لابنگ فرم کے طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور وہ بھی ایگریمنٹ بھی بہت بھاری جو ہے وہ اس کی قیمت کے بنیاد پر۔ تو ناظرین، اس سے اگر فینٹن سے ہٹ کر بات کریں تو نہ صرف فینٹن بلکہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے رابن رافیل سے اپنا بنی گالہ میں تفصیلی ملاقات کی، یا تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تفصیلی ملاقاتیں کی۔ تو بہرحال رابن رافیل سے بھی عمران خان نے ملاقات کی، اور رابن رافیل وہ ہے جو CIA کا ایک کل پرزہ ہے، یعنی CIA کی انڈر کور ہے یا CIA کی ایک ایجنٹ تصور کی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رابن رافیل یہاں پر CIA کے لیے خدمات بھی سر انجام دے چکی تھیں، تاہم اس کے باوجود عمران خان باز نہیں آئے، اور عمران خان مطلب ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے ہمیشہ 4 قدم آگے چلے گئے۔ نہ صرف اتنا بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ بلوم نے جب خیبر پختونخوا
کا دورہ کیا تھا تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وزیر خزانہ نے تو اپنی کرسی چھوڑ کر ڈونلڈ بلوم کو بٹھا دیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ حد تو یہاں ہو گئی تھی کہ اس امریکی وفد کو، جس میں کچھ CIA کے ایجنٹس بھی موجود تھے، ان کو اپنا پاک افغان سرحد سے ملکہ علاقے یعنی وہ علاقے جو انتہائی حساس تصور کیے جاتے ہیں، جہاں پاکستانی حکام کو اگر جانا ہو تو ان کو وہاں جانے کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں، تو ان کو اپنا وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کر وہاں کا دورے کروائے گئے، وہاں کے وزٹس کروائے گئے، وہاں کے حوالے سے بریفنگز دی گئیں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان کے طالبان کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے طالبان اور داعش کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور جس طرح ان کے مذاکرات کے سلسلے جاری رہے، یہ کسی سے بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات اس حد تک ہوئے کہ انہوں نے انہیں خیبر پختونخوا میں آنے دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ جو یہاں پر مطلب قیام کے دوران امن و امان کی صورتحال خراب نہیں کریں گے۔ تو تاہم کہتے ہیں کہ جس کو خون منہ لگ جائے تو وہ باز نہیں آتے، تو یہ طالبان کس طرح کیسے مطلب باز آ سکتے تھے، اور نہ صرف یہ خود آئے بلکہ یہ اپنے ساتھ داعش کو بھی لے کر آئے، یعنی داعش کے لوگوں کو بھی یہاں پر لے کر آئے، اور خیبر پختونخوا کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے جہنم بنا دیا۔ اس خیبر پختونخوا کو، اس سوات، وانا اور وزیرستان کو، جہاں ہمارے سینکڑوں جو ہے وہ جوانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جہاں ہمارے ہزاروں لوگ وہاں پہ جو ہے وہ عام شہری شہید ہوئے، بلکہ ایک شہادتوں کا بڑا ایک طویل وہاں پہ ایک داستانیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جو 10 سالہ دور اقتدار تھا خیبر پختونخوا کا، اس نے وہاں طالبانائزیشن کو نہ صرف پروان چڑھایا بلکہ داعش کو بھی داخل ہونے کا ایک راستہ دیا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد پتہ ہوگا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کی، اور اس کمیٹی میں انتہائی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی طلب کیا گیا تھا، لیکن جو ہے تاکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے یہ سب سے اہم پریارٹی ہونی چاہیے تھی کہ مجھے اس میٹنگ میں جانا ہے، اور یہ میٹنگ خیبر پختونخوا کے امن کے حوالے سے ہے، اور وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ آج ان کے اپنے وزیر اور اراکین اسمبلی بھی محفوظ نہیں ہیں، تاہم جو ہے وہ آج گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اس ملک اور اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کس حد تک لگاؤ ہے، اور وہ کس حد تک اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کون سے اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، صبح سے PTI کی طرف سے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ عمران خان نے بڑا تیر مار دیا، عمران خان نے ایک امریکہ کے اوپر میزائل داغ دیے، عمران خان نے امریکہ پر ایٹم بم گرا دیے، کہ اس نے جو بائیڈن کے بیان کے اوپر ایسا کمال کا رد عمل دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے جو اوپر کے جو پلرز ہیں یا جو ان میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر حکومت PDM حکومت خاموش ہے، اور انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا، اور انہوں نے اس کی مذمت تک نہیں کی۔ تو ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی حکومت اس طرح جب دوسرے کسی ملک کے حوالے سے کوئی معاملات سامنے آئیں، یا کوئی دوسری ریاست ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے، تو اس حوالے سے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا یہ کہ جب PTI کے جس طرح مبشر لقمان بولتا ہے کہ جب PTI کے یہ کرنے والے جب یہ کر رہے تھے، تو اس وقت دفتر خارجہ میں اس حوالے سے انتہائی اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اور میٹنگ کے دوران ہی جو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ہیں، انہیں پیغام بھیجا گیا کہ وہ دفتر خارجہ پیش ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر وفاقی اپنے وزیر خارجہ نے
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो नाज़रीन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई है और उन्हें डिमार्श दिया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि वो अपने मुल्क की तरफ से इस तरह का बयान देने के मामले पर उनको भी वजाहत पेश करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सख्त मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर इस एक बयान की बुनियाद पर कोई मनफी असरात मुरतब हों, ताहम उन्हें अपनी वजाहत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए उन्हें डिमार्श दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि इसका वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस बयान पर हमें हैरत हुई, और हम चाहते हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ऐसा बयान वापस लें, क्योंकि अगर एटमी असासों के हवाले से कोई गैर महफूज तरीन मुल्क है तो वो भारत है। और हैरत की बात यह है कि भारत ने हम पर मिसाइल तक फायर कर दिया और मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में आकर गिरा। अब वो उनका एटमी प्रोग्राम किस तरह महफूज हाथों में है, ये तो आप अमेरिका को खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। ताहम जो है वो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो इंतहाई महफूज हाथों में है, और IAEA की तरफ से जो कवायद व ज़वाबित मुरतब किए गए हैं उनके बुनियाद पर है, और पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में हैं और महफूज तरीन हाथों में हैं। तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर या एटमी असासों पर कोई सवाल नहीं उठता। अगर सवाल उठता है तो वो भारतीय एटमी प्रोग्राम्स पर उठता है, क्योंकि भारत का एटमी प्रोग्राम इंतहा पसंदी के हाथ में है। भारत का एटमी प्रोग्राम हिंदुत्व के जो है वो हाथों में है, और भारत का एटमी प्रोग्राम इतना अनाड़ी लोगों के हाथों में है कि उनके हाथों से गलती से मिसाइल फायर हो जाता है और पाकिस्तान में आके गिरता है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो एटमी मिसाइल का फायर हो जाना ये कोई गलती नहीं है, और ये तो कोई टेस्ट केस हो सकता है या तो फिर कुछ और हो सकता है। ताहम अपना भारत का एटमी प्रोग्राम इंतहा से ज़्यादा गैर महफूज हाथों में है। तो IAEA को चाहिए कि इस हवाले से भारत की तरफ जाए, और अमेरिकी सदर जो बाइडन को चाहिए कि वो भी इस हवाले से अमेरिकी एटमी प्रोग्राम का जायज़ा लें और देखें कि क्या अमेरिकी एटमी प्रोग्राम जो है वो क्या महफूज हाथों में है या नहीं है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और उनका प्रोग्राम महफूज तरीन हाथों में है, और वो अपने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करना बखूब जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस मामले पर हम पाकिस्तान किसी भी किस्म की गफलत का मुत्तहमिल नहीं हो सकता, और ना ही है और ना ही होगा। तो नाज़रीन, उन्होंने जो है वो कहा कि आलमी एटमी इदारा IAEA जो है उसने कई मरतबा पाकिस्तान के एटमी तनसीबात के हवाले से उनकी जो एक होती है सर्वे होता है, या फिर उनकी तरफ से जो उनके कवायद व ज़वाबित हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से दर्जनों मीटिंग्स हो चुकी हैं, और उन दर्जनों मीटिंग्स के जवाब में उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। तो नाज़रीन, कहने की बात यह है कि जब IAEA ने इस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार कर दिया, और अभी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब वहाँ अमेरिका में थे, जहाँ उनकी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई और पेंटागन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, और दीगर हुकाम से भी तफसीली मुलाकात हुई। अगर ऐसा कोई मामला था तो वहाँ पर भी ये पूछ सकते थे कि या इस तरह, या अगर कोई अफवाह थी, या अगर उन्हें किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था तो पूछ लेना था। लेकिन बहरहाल ये है कि आज पाकिस्तान इमरान खान का बोया काट रहा है। इमरान खान ने कल जो मईशत की राह में कांटे बोए थे, वो आज उनसे पाकिस्तान के पांव लहू लुहान हैं, और इमरान खान ने जो हमारे सफारती रास्तों पर जो कांटे बोए थे, आज हमारी सफारती पॉलिसी भी लहू लुहान है। इमरान खान ने जो तालिबान के साथ ताने बाने जो ताल्लुकात बनाए थे और उनसे इश्क और आशिक और माशूक का ताल्लुक रखा था,
تو ان کے ساتھ جو کچھ اس حوالے سے بھی ہماری جو داخلہ پالیسی ہے اس کی راہ میں جو کانٹے بچھائے وہ بھی لہو لہان ہے وزیرستان، لہو لہان ہے خیبر پختونخوا، کہ جہاں معصوموں کی زندگیاں جا رہی ہیں، جہاں ہمارے جوانوں کی زندگیاں جا رہی ہیں، جہاں ہمارے افسران کی زندگیاں جا رہی ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مطلب یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایک شخص کیپٹن یا میجر یا اس رینک تک، جس طرح انہیں یا بریگیڈیئر کی رینک تک پہنچنے کے لیے ان کو کس حد تک جو ہے وہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور کس طرح دن رات انہیں کرنے پڑتے ہیں، اور ہمارے مطلب دفاعی اداروں کا ان پر کتنا خرچ آتا ہے۔ ایک جوان ایسے ہی نہیں بنتا اور ایک آفیسر ایسے ہی وجود میں نہیں آتا، کوئی بھی جوان ایسے ہی اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے میدان میں نہیں آتا۔ آخر کچھ تو ہے، کوئی تو عشق ہوتا ہے، کوئی تو جنون ہوتا ہے، کچھ تو ایسا ہوتا ہے ان کے اندر جس کو ایک دیے کی طرح جلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج پاکستان عمران خان کی وجہ سے کل تک جو تنہا تھا، آج پاکستان زخمی ہے، آج پاکستان لہو لہان ہے۔ آج وہ داخلی پالیسی کی وجہ سے ہو، خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہو، وہ پاکستان پھر معاشی وجہ سے ہو، وہ پاکستان پھر سیاسی وجہ سے ہو، وہ پاکستان پھر اخلاقی وجہ سے ہو، آج پورے پاکستان کا وجود زخمی ہے، پاکستان کا وجود لہو لہان ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اس ملک کے لوگ، ان 7 حلقوں کے لوگ کیا ایک ایسے شخص کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے جن کو ووٹ دینے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جو اس ملک کا، اس ملک کے سلامتی اداروں کا، اس ملک کے دفاعی اداروں کا، ہمارے ملک کے ایٹمی پروگرام کا، ہمارے ملک کے امن کا، ہمارے ملک کی سیاست کا، ہمارے ملک کے تہذیب اور تمدن و اخلاق کا، ہمارے ملک کے ادب اور آداب کا دشمن ہو؟ کیا ایسے شخص کو، ایسے غلیظ شخص کو کیا کوئی ووٹ دے سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں، میں کسی کو ووٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں فلاں کو نہ دیں، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ اپنے سوچ سمجھ کے دیں، کیونکہ آپ کا یہ ووٹ آپ کی طاقت ہے، آپ کی ہمت ہے، اور یہ ووٹ آپ کی زبان ہے جو پارلیمنٹ میں بولتا ہے۔ لیکن جو آپ کا ووٹ پارلیمنٹ میں نہ بول سکے، جو بیلٹ باکس سے نکلنے کے بعد آپ کا جو ووٹ گونگا اور بہرا ہو جائے، ایسے شخص کو یا ایسی پارٹی کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ پھر ووٹ ضائع کر دیں۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس وقت آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ کے ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ملک کو ٹریک پر لانا چاہتے ہیں، آپ کے ملک کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں جنہوں نے آپ کے ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کا ووٹ ہے، آپ سوچ سمجھ کے دیں، کیونکہ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ووٹ جب بیلٹ باکس سے نکلے تو اس بچے کی طرح ہو جو ماں کی کوکھ سے جب جنم لے تو پھر گونگا اور بہرا ہو۔ تو بہرحال گونگا اور بہرا بھی جب جوان ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کام ضرور آتا ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان ہو یا اس کی پی ٹی آئی ہو، ان کے جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ اس گونگے اور بہرے بچے سے بھی گئے گزرے ہیں، اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو رانا ثناء اللہ نے استعمال کیا تھا۔ بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو ہرے باغ دکھا کے اور آپ کو ہریالی دکھا کے اور آپ کو ترقی دکھا کے اور آپ کو ایک نیا اور روشن پاکستان دکھا کے اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں، اربوں روپے کی فارن فنڈنگ کرتے ہیں، اربوں روپے کے معلم جبا کیس ہو، پھر بی آر ٹی کیس ہو، پھر جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو، پھر توشہ خانہ کیس ہو، جو اس طرح کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے وقت آپ سوچئے گا ضرور، ایک بار نہیں 100 بار سوچئے گا، کیونکہ اس وقت سوال آپ کے ملک کا ہے، آپ ہمارے ملک کی بقا کا ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔